کہہ چکے ہیں کہ اوپننگ کس کو کرنی چاہیے، اوپنر ہمارے کس کو آنا چاہیے، تو ان سب پر بات کریں گے، لیکن یہاں پر نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور دنیا کے بڑے شہروں کے درجہ حرارت پر۔ کہا میرے غصے سے کسی کا دل دکھا ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ویسے ہی برقرار ہیں۔ آج اس کی اپنی صحت کے حوالے سے اس کو اپنا ذاتی معالج نہیں ملوایا جا رہا۔ ہم ابھی تک اپنی وہ چھوٹی سی ایک جائز وہ ڈیمانڈ کہ عمران خان صاحب سے ان کا ذاتی معالج ملے اب تک وہ پوری نہیں کروا پائے۔ اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، لگاتار مزید اٹھانی چاہیے کہ عمران خان کے جو ذاتی معالج ہے ان کو ملوایا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عمران خان کی آنکھ اور صحت کے حوالے سے اس وقت کیا اپڈیٹ ہے۔ نہیں ملوایا جا رہا۔ ہم ابھی تک اپنی وہ چھوٹی سی ایک جائز وہ ڈیمانڈ تو جناب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج کی بڑی سٹوری، جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حکومتی دعووں کے باوجود پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے اور اس کے علاوہ بڑھتی مہنگائی نے لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ روزانہ بتاتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسرے مشکلات بڑھ گئی ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ بلکہ حکومتی ذات و شمار بتا رہے ہیں کہ شہری علاقوں میں غربت میں اضافہ بھی تشویشناک ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ شاید شہری علاقوں میں غربت نہ ہو، لیکن وہاں پر بھی غربت ہے، وہاں پر بھی بے روزگاری ہے، اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی اضافہ اور غربت میں اضافے کے لیے سامنے آنے وجوہات میں جو ہے نا وہ مختلف قسم کے فیکٹرز ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ کہ کرونا وبا آئی تھی، پھر اس کے بعد جو IMF کے پروگرام ہیں وہ بھی اس کی وجوہات میں سے ایک ہیں۔ تو یہ بہت سی وجوہات ہیں جو مل کے نا غربت کی وجہ بن رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اینکر تنیس فاطمہ ہماری ساتھی اینکر، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں، پھر آگے اس پر تفصیل گفتگو شہری کریں علاقوں پر حملہ ناقابل قبول۔ آمدنی وہی مگر خرچے دو گنا ہو چکے ہیں۔ مہنگائی کھیل ہی ایسا کھیل رہی ہے۔ 7 سالوں میں غربت میں 7% اضافہ ہو چکا ہے۔ 2018-19 کی بات کریں تو یہ شرح 21.9% تھی، جو اب 28.9% پر جھولتی دیکھی جا رہی ہے۔ لاکھوں خاندانوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ شہری علاقوں میں غربت 11% سے بڑھ کر 17.4% ہو گئی، جبکہ دیہی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر صورتحال اور بھی سنگین ہے، جہاں شرح 36.2% تک پہنچ چکی ہے۔ غربت کے جمع تقسیم میں نتیجہ اگر صرف صوبوں کا نکالیں تو بلوچستان میں یہ شرح خطرناک حد تک 47% سے زائد آبادی خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرے۔ خیبر پختونخوا 35.3% کے ساتھ دوسرے، سندھ 32.6% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ پنجاب میں غربت کی شرح 23.3%۔ حالیہ 7 برسوں میں غربت میں سب سے زیادہ اضافہ سندھ اور پنجاب میں ہوا۔ سندھ میں 8.1% اور پنجاب میں 6.8% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ صرف غربت ہی نہیں، امیر اور غریب کے درمیان فرق بھی بڑا ہے۔ قومی سطح پر معاشی عدم مساوات 28.4% سے بڑھ کر 32.7% تک پہنچ چکی ہے۔ سب سے زیادہ معاشی عدم توازن سندھ میں 35.9% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دیگر صوبے بھی اس دوڑ میں پیچھے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی ٹیرف کے ساتھ ختم کی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے ایکسپرٹ کی رائے بھی جانتے ہیں۔ ماہر معاشیات عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ رافعہ بطول صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عابد صاحب میں پہلے آپ کی جانب آتا ہوں۔ عابد صاحب، حکومت نے جو پالیسیوں کے عدم تسلسل ہے، پھر IMF کو غربت بڑھنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، آپ کے خیال میں کیا ایسا ہی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی عوامل ہیں، یا پھر حکومت کی جو معاشی ترجیحات ہیں اس میں بھی کچھ کمی ہے؟ یہ دو عوامل بالکل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلے 7 سالوں میں جو نمبرز ہیں اس میں پاکستان میں بلکہ پوری دنیا جو تھی وہ کرونا وائرس کی لپیٹ میں بھی تھی۔ کووڈ نے بھی یقیناً بہت سے لوگوں کو خط غربت سے نیچے دھکیلا، اور پاکستان کے کیس میں دو جو سیلاب تھے 2022 والا اور 2025 والا، ان کو بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسپیشلی 25 والا سیلاب جو ہے یہ تو اب آیا ہے، لیکن جو شاید اس ڈیٹا میں کور نہیں ہوتا ہے، لیکن جو 22 والا
سیلاب ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی جو تباہ کاریاں تھیں انہوں نے بھی لوگوں کو خطر غربت میں دھکیلا. تو یہ ایکومولیٹو فیکٹر ہیں جس میں آئی ایم ایف کا پروگرام اور اس کی کنڈیشن جو اپنی جگہ. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف میں جانے کی وجہ کیا بنی, اور آئی ایم ایف میں جانے کی وجہ یقینی طور پہ جو ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں انسٹیبلٹی تھی, اس میں جو امبیلنسز تھے ان کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑا. آئی ایم ایف چل کے ہمارے پاس نہیں آتا, ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, اور جب ہمارے امبیلنسز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ جو کڑوی بولیاں ہیں وہ حکومت اور عوام دونوں کو نگلنا ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ آئی ایم ایف ہمارے پاس نہیں آتا, ہمیں جانا پڑتا ہے. ایزیلی بہت سے فیکٹرز ہیں اس میں جو کہ ویری کرتے ہیں. ساتھ ہی رہے گا عابد صاحب, ہمیں رافیہ بطول صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. رافیہ صاحب آپ کہیے گا کہ پاکستان میں غربت 7 برس میں 7% بڑھ چکی ہے. اب یہ حکومتی اعداد و شمار ہیں جو بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے. آپ کے خیال میں اس معاشی گراوٹ کی کیا وجہ ہے, کیا سمجھتی ہیں؟ یہ اعداد و شمار واقعی بہت تشویشناک ہے. حکومت نے یہ جو رپورٹ شائع کی ہے, یہ رپورٹ ایک ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے, اور اس رپورٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو آیا ہے. اب اس غربت کی سب سے بڑی وجہ جو ہے اس میں 3 فیکٹر بڑے انوالو ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونا. کبھی اشیاء کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور کبھی بہت کم ہو رہی ہے, تو عام آدمی کی پہنچ میں یہ جب کھانے پینے کی اشیاء نہیں آ رہی تو یہ بہت بڑی وجہ ہے غربت کی. دوسرا مہنگائی اور بے روزگاری. مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید بہت زیادہ کم ہو چکی ہے, اور جو بالکل لو سوشل اکنامک کلاس ہے وہ بنیادی ضروریات جو ہیں کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے میں ہی رہ گئی ہے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اور تیسری سب سے بڑی وجہ صنعت اور کاروبار میں محدود سرمایہ کاری. اس میں ایک 2 اور بڑی ریزنز ہیں کہ لوگوں کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی نہیں ہے. جو سرمایہ کار تھے وہ سرمایہ کاری نہیں کر رہے, اور جنہوں نے پہلے سرمایہ کاری کی تھی ان کی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے. تو ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ سرمایہ کاری جب نہیں ہو رہی اور لوگ جو ہے وہ اپنی بیسک ہاؤس ہولڈ کی چیزوں میں ہی مصروف ہیں, تو ڈیفینیٹلی غربت کی جو لکیر ہے اس سے لوگ بہت بالکل. رافیہ صاحب آپ صحیح فرما رہی ہیں, سرمایہ کاری ہوگی, انڈسٹریز چلیں گی, ہماری بے روزگاری کم ہوگی, غربت میں بھی کمی آئے گی. یہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں. اب عابد صاحب شہری علاقوں میں خاص طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو غربت کی شرائح وہ 11 سے بڑھ کر 17% پر پہنچ گئی ہے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے, کیا یہ وجوہات ہیں جیسے رافیہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں, اس دور میں مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے جو براہ راست نتیجہ بن رہی پلیئر کے طور پر ابھر رہا ہے. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ وشیش سائیکل ہے, چونکہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں دیہی علاقوں میں غربت جو ہے وہ شہری علاقوں کی نسبت اس میں زیادہ اضافہ ہوا ہے اور وہ زیادہ ہے. اب جب دیہاتوں میں غربت آئے گی, یعنی اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ کی زراعت جو ہے اگر وہ وہاں پہ لوگوں کو روزگار نہیں دے پائے گی تو لوگ جو ہیں وہ شہروں سے رخ کرتے ہیں, اور شہروں میں جو وہاں جا کے بابر 4 نمبر پہ کھیلے گا تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان سے ہی ہار کے چلے گئے. ٹائم ایوب اگر ہم 40-50 میچز اس کے پیچھے دیکھیں تو مشکل سے 2-3-4 میچوں میں پرفارم کیا ہوگا اس نے, اور میرے پاس پیچھے بیک اپ ہے. میرے پاس ایک سینئر لڑکا بابر اعظم کی شکل میں بیٹھا ہے جو 4 نمبر کا بیٹسمین نہیں ہے. آپ کے پاس آپشن تھی فخر کی بھی, چلو فخر کا ایسا پلیئر ہے کہ آپ کو 5ویں 6 نمبر پہ بھی کر کے دے دیتا نا, وہ بھی کوئی ایشو نہیں تھا. کون لائق ہے T20 کا کون نہیں ہے, کچھ لڑکوں کے فیصلے ہو جانے چاہیے, لیکن سینئرز کو لے جا کے وہاں بٹھا دینا بینچ پہ وہ مجھے سمجھ نہیں آتا. احمد شنائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. احمد شنائی صاحب کہیے گا کہ غربت کے اعداد و شمار کے مطابق شرح 7% سے بڑھ کر 28.9% ہو گئی ہے, جو کہ بہت زیادہ الارمنگ ہے, خطرے کی علامت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی بیس پر غربت کی شرح میں اتنی تیزی دیکھی گئی ہے؟ تو پھر فاتح پڑھ لینی چاہیے ہمیں, ہم تو صاف بولتے ہیں. کراچی کے علاقے کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. حکام کے مطابق فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا. آگ گارمنٹس فیکٹری کے اسٹچنگ ڈپارٹمنٹ میں لگی, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی. کولنگ کے عمل کے بعد نقصان کا تخمینہ لگایا جا سکے گا. پولیس نے باقی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں
وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں غربت کی شرح کی سب سے بڑی وجہ ہماری جو روزمرہ کی اشیاء کی بڑھنا، ان میں مسلسل اضافہ ہونا، انفلیشن کی سطح کو بڑھنا، پولیس اور حکام اس کے کے بعد مطابق پھر گھر سے جو گھی کی ہماری تھیلیاں غائب ہونے یوٹیلیٹیز پر ہیں، ہماری جو مکان مالکان نے ملازمہ کو انفراسٹرکچر تشدد کا ہے، نشانہ بنایا۔ ہماری جو سوشل گیس، میڈیا بجلی ایکٹیوسٹ خاتون اور خوشبو پانی کے کی بیان جو کے قیمت مطابق ہے، والدہ وہ گھریلو مسلسل ملازمہ بڑھ رہی ہیں۔ ہے، مطلوب چاہے حسین نے وہ اپنی اہلیہ کے پنجاب ہمراہ ہو، والدہ چاہے کو وہ تشدد کا صوبہ نشانہ ہو، چاہے بنایا۔ وہ صوبہ آئی جی سندھ کی بلوچستان ہو، ہدایت پر پولیس نے چاہے وہ باغ کے کورنگی پی کے کے قریب ہو، گھریلو ان ملازمہ چاروں پر صوبوں تشدد میں کرنے میں والے سمجھتا ملزم کو ہوں کہ گرفتار کر بجلی کی لیا۔ کاسٹ مطلوب اور حسین گیس کی ایئرپورٹ کاسٹ جو سیکورٹی ہے، فورس میں اس نے انسپیکٹر نہ تھا۔ صرف کمر توڑ اہلیہ دی بھی ہے، مقدمے میں اور اس سے نامزد بڑھ ہے، کر جسے پھر جلد روزمرہ گرفتار کی کر اشیاء لیا کی جائے جو گا۔ پرائسز ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں غیر کی قانونی استطاعت طور سے پر باہر ہوتی مقیم جا افغان رہی باشندوں کے ہیں۔ ہم نے خلاف ہمیشہ کریک ڈاؤن کہا ہے جاری۔ کہ اس اسلام وقت جو آباد اور انفلیشن راولپنڈی ریٹ میں ہے پولیس اور سیکورٹی وہ اداروں کی سب سے مشترکہ زیادہ جو افیکٹ کارروائیاں کر رہا ہے وہ بارہ لوور گہو کے کلاس کو اطراف افیکٹ کر رہا ٹھل چوک ہے، اسی اور لیے ہماری ڈوگ جیلانی غربت کی میں شرح سرچ جو ہے وہ آپریشن میں 17 مسلسل بڑھ افراد رہی ہے۔ زیر پچھلے حراست 7 سالوں میں اگر اسلحہ آپ اور دیکھیں منشیات کہ جو برآمد کی چیز گئی۔ اگر ہمیں 5 روپے میں 155 اویلیبل گھروں تھی اور تو آج 50 روپے 245 میں بھی افراد کی اویلیبل جانچ نہیں مکمل کر ہے۔ لی یہ گئی۔ راولپنڈی میں مسلسل سرچ ایک آپریشن کے مارکیٹ کا دوران 20 تسلسل غیر ہے قانونی کہ مقیم جو چیزیں افغان بڑھتی شہری گئی گرفتار ہیں۔ ہم کیے گئے۔ نے آپریشن کے دوران 40-45 ہزار روپے 195 ہماری گھروں، جو ہے وہ 65 منیمم دکانوں پے اور اسکیل کر دی 380 ہے، افراد کی لیکن اس جانچ کے کی گئی۔ غیر باوجود قانونی بھی مقیم یہ افغانیوں 40-45 ہزار میں اگر ہولڈنگ لوگ سینٹر 5 سے 10 ڈھوک ہزار سیدہ روپے بجلی کا منتقل بل کر دے دیا دیں، گیا۔ 5 سے 10 مکان ہزار مالکان روپے کے اور خلاف دوسرے بھی مقدمہ درج کاسٹ کر دے لیے دیں، گئے۔ پھر بچوں کی اسکول کی فیسیں دے دیں،